دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو دین پہ عمل کرنے میں کیا کمی ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کسی بھی علاقے کے اندر مجلسیں کم ہوئی ہوں، مسجدیں کم ہوئی ہوں، قرآن کم ہوا ہو، میں نے نہیں دیکھا، ابھی تک کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ تو ہر جگہ تعداد بڑھ رہی ہے، ہر جگہ مراسم بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ کتابیں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بھائی پھر وہ کمی کہاں پر ہے جو ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات بھی ہمارے اوپر ہیں؟ تو ہم فوراً انسان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایک دین کے اوپر ظاہر میں عمل کرنا ہوتا ہے، ایک دین کا روح کی گہرائی تک پہنچ جانا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ بھی خدا متعال نے ہم سے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، نہیں کہا، ہر جگہ کہا نماز قائم کرو۔ بھئی یہ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں تو کہتے ہیں ایک واو بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام خدا کا ہے۔ کسی ادیب کا ہوتا، کسی مفکر کا ہوتا، کسی سائنسدان کا ہوتا تو 2 الفاظ 4 الفاظ ایکسٹرا ہونا، غلط ہونا کوئی بعید بات نہیں تھی، لیکن کلام خدا متعال کا ہے۔ اس کلام کے اندر اگر ایک الف، جس کو ہم لوگ فنی زبان میں حمزہ واصل کہتے ہیں، ایک الف بھی اضافہ ہوتا، یہ بھی نقص خدا پہ کہ بھئی اگر وہ حکیم کامل ہے تو اس نے یہ اضافہ کیوں دیا، ایک لفظ بھی کیوں اضافہ ہے؟ اچھا اگر ایک لفظ بھی اضافہ نہیں ہے تو خدا متعال نے کیوں کہا ہے نماز قائم کرو؟ کہتا ہے نماز ادا کرو۔ تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی چلو آپ کہیں گے وہ پڑھنا تو عربی میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، پڑھنا تو کتاب سے ہوتا ہے، تو کہہ دیتا نماز بجا لاؤ، اس کا کوئی عربی لفظ آ جاتا، نماز ادا کر دو۔ کیوں فرمایا قائم کرو؟ قائم کرو کیوں یہ کہا؟ اچھا ایک اور عجیب بات بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کہیں خدا متعال نے کہا نا صلو، یا تو وہ دوسرے معنی میں کہا ہے، جیسے کہ وہ مشہور و معروف آیت کریمہ جو ہم اور آپ ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل، اس معنی میں صلوات کہا۔ لیکن نماز کی رکھا قائم کرنا، بہت تیزی سے میں اس کو عرض کر دوں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بھائی ایک دفعہ ہم کوئی چیز ظاہر میں انجام دیتے ہیں، ایک دفعہ وہ ہماری روح کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، بجا لانا، انجام دینا، نماز قائم کرنا، کہاں پہ فرق بنے گا؟ یہاں پہ فرق بنے گا کہ نماز پڑھنے میں تو 10 منٹ لگتے ہیں صرف۔ آپ نے ابھی مغرب عشاء کی نماز جماعت سے بھی پڑھی ہوگی نا، میرا نہیں خیال 20-25 منٹ سے زیادہ لگے ہوں گے، نہیں لگے ہوں گے۔ تو یہ 25 منٹ تھے وہ اقامہ صلاۃ جس کے لیے خدا نے 60 مرتبہ سے زیادہ قرآن کریم میں لکھا تھا، یہ وہ اقامہ صلاۃ تھا۔ اور یہ وہ مومنوں کی نشانی ہے کہ جب وہ حکومت پر آتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، یہ وہ 25 منٹ تھی۔ تو ہم فوراً سمجھ میں آتی ہے نہیں، معاملہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ معاملہ کیا گہرا ہے؟ جو نماز تھی وہ کچھ سکھا رہی تھی، وہ نماز کے بعد سیکھے ہوئے نظر آئے تو تم نے نماز قائم کی ہے، اور اگر وہ سیکھے ہوئے باہر نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھ کے آئے ہو، بجا لائے ہو، قائم نہیں کر رہے۔ ایک مثال عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں کی جا سکتی، لیکن مثلاً اگر توجہ فرمائیں وقت کے اعتبار سے تو نماز میں جو اچھا خاصا ٹائم ایک رکعت کا ہے، مثلا اگر کوئی انسان ایک رکعت 2 منٹ میں پڑھتا ہے، بعد کوئی ممکن ہے کم میں پڑھ لے، 1 منٹ میں پڑھے، تو ٹھیک ٹھاک وقت اس کا قیام میں لگتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا، دوسری سورہ پڑھے گا تو ٹھیک ٹھاک وقت لگے گا، قیام میں اس کا وقت لگے گا۔ اچھا یہ جو قیام ہے یہ کیا ہے؟ یہ قیام 2 معنی میں ہے، ایک تو یہ کہ میں قائم کھڑا ہوں، سیدھا کھڑا ہوں، یہ قیام ہے۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ظاہر کا معنی ہے،
باطن کا معنی کیا ہے؟ یعنی باطن کا معنی اس کا یہ کہ یہ قیام وہ ہے جب تم خدا کے سامنے قائم کھڑے ہوگے. یہ قیام حشر ہے، یہ محشر کا قیام ہے. تو تم جب خدا کے سامنے کھڑے ہو تو ایسے مؤدب کھڑے ہونا جیسے قیامت کے دن، محشر کے دن اللہ کے سامنے تم نے کھڑا ہونا. اور یہ جو تمہاری آج نماز میں حالت ہے نا، یہی تمہیں اس دن ایسا کھڑا کرے گی جس طرح آج تم نماز میں کھڑے ہو. اور اگر آج لاپرواہی سے کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے میدان حشر میں بھی مصیبت میں پڑو گے. سب سمبولک ہے، سب کا سب لگا ہوا ہے. اچھا کوئی یہ کہے کہ میں ظاہری طور پر تو جسم سمیٹ کے کھڑا ہو گیا لیکن میرا ذہن کہیں اور تھا، تو آپ خود بتائیے خدا ظاہر کو دیکھے گا یا ذہن کو دیکھے گا؟ خدا تو ذہن کو دیکھے گا. تو وہ قیام آپ کا اور میرا نماز میں جو محشر میں ہمیں خدا کے سامنے سرخرو کرے، وہ جسمانی قیام ہے یا ذہن کے ساتھ، فکر کے ساتھ قیام ہے؟ اب بدبختی اس کی جس کا نہ جسمانی ہو نہ فکری ہو. کیا مطلب؟ وہ جسم کے ساتھ بھی یوں کر کے کھڑا ہوا ہے. بھائی تم طے ہوا تھا کہ تم نماز پڑھنے آئے تھے. نہ تمہیں اپنے ہاتھوں کا پتہ ہے، نہ تمہیں اپنے پاؤں کا پتہ ہے، نہ تمہیں اپنے دماغ کا پتہ ہے، یہ تم نماز پڑھ رہے ہو. یہ اللہ کے فرشتے ہم سے کہتے ہیں اس انداز میں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اس قیام سے تمہارا اس محشر کے دن قیام طے ہونا ہے کہ تم نے یہ قیام کیسے کیا تھا. اب بتائیے کتنے لوگوں نے نماز قائم کی ہے؟ اچھا یہ تو ایک کنیکشن ہو گیا، یہ تو روحانی کنیکشن ہو گیا. وہ جو بیچ میں بات کی والی بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی نماز کو صحیح قائم کر لے تو وہ کیا احساس کرے گا؟ ایسے جیسے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. تو دو نمازوں کے درمیان وقت کو یہی سوچے گا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. تو جو دو نمازوں کے درمیان یہ سوچ رہا ہو کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، وہ گناہ کرے گا. اس طرح ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس طرح نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے.